यबलुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दीहि हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही वनशर रियाह बिरहमतिही वबत्तद बिस्सुखूर मयदाना अर्ज़िही अवलुद्दीन मारिफतुल जब्बार अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबीयिल क़रशीयिल हाशिमीयिल अब्तही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा सय्यमा इमामिनल हसन इब्न अली वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत। सादात किराम व मोमिनीन व मोमिनात, सैक्रामेंटो शिया मुस्लिम एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम आज की 28 सफ़र की जो मजलिस अज़ा वर्चुअल मुनअक़िद हो रही है, ये मजलिस दो मुनासबतों से है। एक तो मुनासबत है कि आज यौम वफ़ात पैगंबर इस्लाम है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूसरी मुनासबत ये है कि आज यौम शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। अल्लाह करीम आज की मजलिस के इनेकाद पर बानियान मजलिस को, इंतज़ामिया को, पढ़ने सुनने वालों को, देखने वालों को अजर जज़ील और जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। आप सबके मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत हो, आप सब की बाकी मांदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह कोरोना वायरस के शर से, हर दुख तकलीफ़ रंजो अलम व मेहन से हम सबको महफूज व मसून फरमाए। आज की मजलिस में हम दोनों हस्तियों की सीरत का तज़किरा करेंगे। पहले ये बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा क्या है। फिर बताएंगे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत
پاک کیا ہے، یہ بھی بتائیں گے ان دونوں بزرگواروں کی خصوصیتیں کیا ہیں۔ اگرچہ فضائل و مناقب بیان کرنے جائیں تو دونوں کے لیے عشرات درکار ہیں، مگر اختصار کے ساتھ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں پہلے محمد ہیں، یعنی ان سے پہلے کوئی نام محمد تاریخ میں نہیں گزرا۔ اسی طرح امام حسن مجتبی بھی تاریخ کے پہلے حسن ہے۔ حضور پاک خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، حضور پاک رحمت للعالمین ہے، حضور پاک شافع یوم جزا ہے، حضور پاک سید الانبیاء والمرسلین ہے، حضور پاک امام کائنات ہیں، حضور پاک منجی بشریت ہیں۔ حضور پاک دنیا میں آئے تو اللہ نے آمد مصطفیٰ پر چراغاں کیا، اور جب دنیا سے گئے تو یوں لگا کہ رحمت اٹھ گئی۔ حضور پاک واحد ہستی ہیں کہ جنہیں کوئی بھی مخلوق خدا میں سے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ حضور اکرم وہ ہستی ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہر نبی کے فرائض میں شامل ہے، اور اس پہ بھی ایمان لانا ہے نزل علی محمد، جو محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شریعت لائے جو ناسخ الشرائع ہے، اس دین ابراہیمی کو لے آئے جس کی تکمیل غدیر میں ہوئی اور جس کی حفاظت کربلا میں ہوئی۔ حضور مصداق وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، اور حضور ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ گھر میں بیٹا ہو تو نعمت ہے، گھر میں بیٹی ہو تو رحمت ہے۔ گویا حضور کی اپنی رحمت بی بی فاطمہ، اور یہ بھی فرمایا قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور مجدداً رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں رحمت کے 2 برابر ٹکڑے عطا کرے گا، وہ بشکل حسن و حسین علیہم السلام۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھتے پڑھتے تھکتے نہ تھے۔ کلما جات فاطمہ قام رسول اللہ، اور جب کبھی بھی فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، حسن و حسین کی ناز برداری فرماتے تھے الحسن والحسین امامان قاما او قاعدہ،
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اللہم انی احب الحسن والحسین واحب من احبہما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کی یوں ناز برداری فرماتے تھے کہ اگر عید کے روز حسنین نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں، تو حضور کی صاحبزادی نے فرما دیا عند الخیاط، تو اللہ کا فرشتہ جبریل درزی بن کر، خیاط الحسنین بن کر کپڑے رضوان بہشت کے طور پر بہشت سے کپڑے لا رہا ہے۔ حضور اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں دونوں شہزادوں کو۔ امام حسن کہتے ہیں دائیں چلیے نانا، تو دائیں چلتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں بائیں چلیے، تو بائیں چلتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے زمام رسالت دستے امامت میں ہے، گویا جب بھی مرضی رسالت کو معلوم کرنا ہو تو یا حسن مجتبیٰ سے معلوم کرو یا حسین شہید کربلا سے معلوم کرو۔ حالت نماز میں صاحبزادے اگر آ جاتے ہیں اور راستہ چاہتے ہیں اور حضور قیام میں ہیں یا رکوع میں، تو حضور اپنے دونوں پاؤں پھیلا دیتے ہیں تاکہ بچے گزر جائیں۔ بچہ جب پشت جد پہ بیٹھ جاتا ہے دوران نماز تو حضور تسبیح بڑھاتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادوں کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ عرش کے دونوں کناروں پر اللہ نے حسن و حسین علیہم السلام کے نام لکھے۔ صحابہ کرام بھی حسن و حسین علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے تھے، جیسا کہ خلیفہ ثانی تشریف فرما تھے اور عبداللہ ابن عمر آئے، انہوں نے کہا کہ آج مجھے حسن مجتبیٰ نے یہ کہہ کر اپنی گلی سے نکال دیا کہ یہ سید زادوں کی گلی ہے، غلام زادوں کی نہیں۔ تو حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ کاغذ قلم دوات لے جاؤ، شہزادہ گلی میں موجود ہوگا، یہی جملہ لکھوا کے لے آؤ۔ کہا بابا آپ کیا کریں گے؟ کہا جب منکر و نکیر مذہب پوچھیں گے نوشتہ حسن کو دکھا دوں گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو سبط اکبر ہیں، حسبی سید پہلے بھی گزرے ہیں۔ سید الانبیاء حضور پاک، سید الاولیاء، سید الملائکہ، سیدۃ النساء، مگر نسبی پہلے سید امام حسن مجتبیٰ، مصداق سورہ کوثر ہیں، پہلی خوشی ہے سادات کے گھر میں، اور اس صاحبزادے کا نام حضور نے اللہ کے مشورے سے حسن رکھا ہے۔ حسن صفت مشبہہ ہے کہ جو ہمیشہ خوبصورت رہیں، ایج، سرکمسٹانسز، دنیا آخرت ان کے چہرے کی وجاہت کو ختم نہ کر سکے، اسے حسن کہتے۔ سادات کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ جب دوسرا شہزادہ آیا تو سادات نے کوئی نام ہی نہیں رکھا، اسی کا مصغر بنا دیا۔ حسن بڑے خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین چھوٹے خوبصورت کو کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مصلح امت تھے، شہزادہ امن تھے، الامام المصلح تھے، اور کریم اہل بیت۔ آپ کا لنگر بڑا مشہور ہے، اس لیے دسترخوان کسی اور معصوم کا نہیں، صرف امام حسن مجتبیٰ کا۔ آپ سبز قبا تھے اس لیے کہ اسلام کی ہریالی
सब्जी को चाहती है। अब सैयद शबाब अहल जन्नत हैं, आप इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। आपको हुजूर की परवरिश मिली, अली व बतूल की परवरिश मिली, आपकी रगों में हुजूर का भी खून है, अली व बतूल का भी खून है। शीर फातिमा आपको नसीब हुआ, हुसैन व अब्बास जैसे भाई, मोहम्मद हनफिया जैसे भाई आपको मिले, ज़ैनब उम्म कुलसूम जैसी बहनें आपको मिली। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में सब ने यह लिखा है कि हुजूर पाक इमाम हसन की नाज बरदारी फरमाया करते थे। अगर आप कुरान मजीद में मुश्तरकात देखें फ़ज़ाइल के, तो आप मिस्ताक़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, आप मिस्ताक़ कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, आप मिस्ताक़ हाज़ा जज़ाउकुम, आप मिस्दाक़ इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन व काना सायुकुम मशकूरा है, व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा है। आप यकी अज़्म सादीक़ एहदिन सिरातल मुस्तकीम है, आप यकी अज़्म सादीक़ वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा है। आपकी सवारी वल आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दन फलमुगीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़न फ़वसतन बिही जमअन के अंदर तारीफ की मुस्तहिक है। आपकी सवारी उन सवारियों में से है। सूरह दहर जिन हस्तियों की शान में नाजिल हुआ, उनमें से आप रुकने रकीन है। व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, जो हक दिया गया आपकी मादर ग्रामी को, बशक्ल फदक आप उसके वारिस हैं। आप खुद हुजूर के हुजरा शरीफ के भी वारिस हैं, बैतुशरफ के भी वारिस हैं। काना युतालिउ लौहल महफूज फी सिगर सिन्नि, अहले सुन्नत के अकाबिर ने लिखा कि वो लौह महफूज का मुतालिया अपने बचपन में फरमाया करते थे। कुरान मजीद में युअतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, कि आप मिस्दाक यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, कि आप मिस्दाक हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैना कल कौसर, कि आप मिस्दाक के अव्वलीन हैं, इसलिए कि आप ही वो पहली हस्ती हैं कि जहां से नबी की नस्ल चली है। मिस्दाक के कौसर आप इब्ने वाइल, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान, उतबा उतैबा जैसों के तानों का आप अमली जवाब है। जो चाहते थे कि हुजूर चले जाएं दुनिया से तो अबतर रह जाएंगे, बगैर नस्ल के रह जाएंगे, आप पहला जवाब है कि आपसे नस्ल पैगंबर चली है। कुरान मजीद में हम ये देखते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन में आप मिस्दाक़ सादिक। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला में आप मिस्दाक़ वसीला इलाही है। आप शाफ़िए यौम जज़ा हैं। आप नातिक़ कुरान है। जैसा कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, तो आप रमज़ान में पैदा हुए। हज़रात व ख़वातीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें भी की हैं,
دفاعی اور صلح بھی کی ہے. تو جو حقیقی وارث تھے دو بھائی، بڑے بھائی نے صلح لے لی، چھوٹے بھائی نے جہاد لے لیا. یہی وجہ ہے کہ لکھا گیا ہے آدھے حسن اور آدھے حسین مشابہ رسول تھے، دونوں مل کے مجسم رسول بنتے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں بعض روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خضر جیسے زندہ انبیاء آپ سے کسب فیض فرمایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 40 سال تک مجسم قرآن بن کے دکھاتے رہے، اور 23 سال تک آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا بعد میں کہا، اپنے خون کے پیاسوں سے صادق و امین پہلے کہلوایا. وہ سیرت النبی یہ ہے کہ پہلے اپنے کردار کی ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ کو منواؤ، اتھینٹسی کو منواؤ، بلندی کردار منواؤ، پھر دعوت تبلیغ دو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در فاطمہ پر آخری 9 مہینے کھڑے ہو کر انما یرید اللہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد ایسے ہی کریں. حضرات و خواتین، حضور کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ہماری لائف کے لیے جو ایپلیکیبل ہیں، حضور پاؤں پھیلا کے بیٹھتے نہیں تھے کسی مجلس و محفل میں. حضور لقمے چھوٹے چھوٹے چباتے تھے، لب بند کر کے حضور لقمے چباتے تھے. لوگوں میں بیٹھ کر حضور جوائیاں نہیں لیتے تھے. حضور جب چلتے تو قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے. رات کے وقت بیٹھ کر پانی پیتے، دن کے وقت کھڑے ہو کر پانی نوش فرماتے. بھوک رہتی ہوتی تو چھوڑ دیتے. حضور غلاموں میں بھی یوں بیٹھتے کہ پتہ نہ چلتا سوائے نور نبوت کے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. اصحاب صفہ کے لیے حضور اپنے دستے مبارک پر کھانا پکوا کے گھر سے لے آتے اور ان کو سرو کرتے تھے. جب مسجد بن رہی تھی تو حضور بھی پتھر اٹھاتے تھے. جب خندق کھودی جا رہی تھی حضور بھی اپنے حصے کی خندق کھودتے تھے. حضور اپنے گھر میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. حضور دن میں کم از کم 5 مرتبہ مسواک فرماتے تھے. ہمارے لیے یہ درس ہے. حضور خوشبو لگاتے تھے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. حضور اپنے کپڑوں کو اجلا رکھتے اور طے فرماتے تھے، جیسے آج کل ہم آئرن کرتے ہیں، اس زمانے میں طے ہوتی تھی. حضور کریم کسی پر طعن و تشنیع نہ فرماتے، کسی کی غیبت نہ سنتے، تہمت نہ سنتے. حاسدوں، نخوت والوں، متکبرین، مغروروں سے نفرت فرماتے. غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اللہ راسیوں، بیوگان سے پیار فرماتے تھے. بڑوں کی قدر و منزلت، چھوٹوں کی شفقت حضور کا وتیرہ حیات. حضور سلام میں پہل فرماتے تھے. حضور کریم جمعہ کے روز 20 نوافل پڑھتے تھے. انہیں امام حسن نے بھی جاری رکھا. حضور سخی تھے، کسی کو دروازے سے خالی نہیں پلٹاتے تھے. امام حسن نے بھی 3 مرتبہ اپنے گھر کا سامان راہ خدا میں تقسیم فرما دیا. حضور نے اگرچہ ایک حج کیا، کچھ پیادہ کچھ سوار. امام حسن مجتبیٰ نے 20 حج کیے.
حضرات و خواتین، ان دو ہستیوں کی سیرت پر ہمیں چلنا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے عہد طفولیت میں اپنے بابا کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو کہہ دیا تھا، یا شیخ انزل عن ممبر ابی وجلس علی ممبر ابی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ کے دربار میں معاویہ کو ٹوکا اور معاویہ کو اس کا شجرہ نسب بھی بتایا اور اپنا شجرہ نسب بھی بتایا۔ ایک بار نہیں، کئی بار امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی دشمن کے ساتھ تاکہ اسلام بچ جائے۔ ہمیں آپس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، مومنین کو آپس میں صلح و صفائی سے رہنا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مجسمہ اخلاق، جو ان کے بابا کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس سے آپ نے کہا مرد شامی سے کہ تمہیں اگر کھانا چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں، سواری چاہیے تو سواری حاضر ہے، تمہیں اگر گھر چاہیے تو میرا گھر حاضر ہے، تمہیں لباس چاہیے تو لباس دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو گیا جب اسے پتہ چلا کہ یہ اسی کا صاحبزادہ ہے جس کو میں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پرتو سیرت رسول تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو شرطیں رکھی، ان سے معاویہ کو شکست دے دی کہ معاویہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، نیک خلفاء کے راستے پر چلے گا، عراق اور شام کے شیعہ اس کے ظلم سے ایمن و محفوظ ہوں گے، اسی طریقے سے یمن کے شیعہ بھی محفوظ ہوں گے۔ معاویہ حسن و حسین علیہ السلام کو اذیت و تکلیف نہیں دے گا۔ اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ اللہ اور رسول اس ایگریمنٹ پہ گواہ ہوں گے۔ یہ یاد رکھ لیں، مشہور صلح حسن ہے، آفر معاویہ کی طرف سے ہوئی ہے، حسن مجتبیٰ نے تو آفر کو ایکسیپٹ کیا، تبھی تو شرطیں امام حسن نے لگائی ہیں۔ جو شرطیں قبول کر رہا ہے وہ ہارا ہوا ہے، جو قبول کروا رہا ہے وہ جیتا ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ کی صلح نے تلوار سے زیادہ کام کیا ہے، ظالموں کو بے نقاب کر دیا، اور کچھ زمینیں بھی ہموار ہو گیا تاکہ کربلا ہو سکی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو لعاب دہن رسول چوس کر پلے تھے، جن کی رگوں میں علی و بطول کا خون تھا، بی بی پاک کا شیر تھا، دودھ تھا، جو حسب و نسب میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ حسن مجتبیٰ کے نانا محمد الرسول اللہ، نانی خدیجۃ الکبریٰ، دادا ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد، بابا علی، اماں فاطمہ، بھائی حسین و عباس و محمد حنفیہ و عثمان و جعفر و عبداللہ وغیرہ، شمشیرگان بی بی زینب ام کلثوم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل حسن مثنیٰ سے چلی، کچھ حسین اثرم سا کے ساتھ سے چلی بہت تھوڑا عرصہ، اور زید ابن حسن سے بھی چلی۔ حسن مثنیٰ کی اولاد نفس زکیہ کے پوتے پڑ پوتے ہندوستان تک بھی سفر کر کے تشریف لائے اور ایران میں بھی دفن۔ یہ سادات جو تبائی ہے، حسنی ہے، کچھ گیلانی سادات، یعنی جو سادات گیلانی ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ خانوادہ حکیم آیت اللہ العظمیٰ
سید محسن حکیم آیت اللہ العظمیٰ، سید حکیم آیت اللہ الشہید، علامہ باقر الحکیم آیت اللہ، عبدالعزیز الحکیم، ابی حجت الاسلام والمسلمین عمار الحکیم، یا دیگر جو آیت اللہ عبد الصاحب وغیرہ، یہ سارا خانواد حکیم تبائی حسنی سید۔ امام حسن علیہ السلام کی 16 اولادیں لکھی گئی، 15 سے 16، جن میں سے 2 اولادوں سے نسل آج تک باقی ہے، حسن مثنیٰ سے اور زید ابن حسن سے۔ حضرات و خواتین، آج کی مجلس میں ہمیں ایک طرف تو سیرت رسول کا خیال رکھنا ہے کہ رسول جیسے اجلے کپڑے پہنتے تھے ویسے اجلے کپڑے پہنیں، حضور کی طرح برش کریں، ماؤتھ واش کریں، خوشبو لگائیں، سوئیں تو دائیں کروٹ سوئیں یا سیدھے سوئیں، الٹے بالکل نہ سوئیں، مکروہات سے پرہیز کریں، مستحبات کا خیال رکھیں، بارش ہوں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، مسجدوں کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مرحومین کو فاتحہ و درود سے یاد کریں، صلہ رحمی کریں، عیادت مریض کریں، اتباع جنازہ کریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق الناس ادا کریں، خوش اخلاق ہو کے رہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کے مصداق کا یہی وتیرہ حیات ہے اور یہی ان کا درس۔ دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا ہے، جو فرماتے ہیں ہلاک المرء فی ثلاث، بندہ مر جاتا ہے اگر 3 صفتیں اس میں پیدا ہو جائیں، الاستکبار والحسد والحرص، متکبر ہو جائے، حاسد ہو جائے، لالچی ہو جائے، سمجھو بندہ زندہ ہے مگر مر چکا ہے۔ اللہ ہمیں ان تینوں عفریتوں سے نجات عطا فرمائے۔ امام حسن امام حسین کا طریقہ تبلیغ، ایک بوڑھا وضو کر رہا تھا، دیکھا کہ وہ شیخ بوڑھا وضو غلط کر رہا ہے، آپ نے ٹوکا نہیں، آپ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی میرا وضو دیکھے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس بوڑھے کو احساس ہو گیا، گویا شہزادوں کا طریقہ یہ تھا کہ طعن و تشنیع سے نہیں، انس و محبت و پیار سے تبلیغ کرنی چاہیے۔ ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، ہم نے حج انجام دینا ہے، ہم نے کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہیں پلٹانا، ہم نے اخلاق محمدی کا مجسمہ بننا ہے، ہم نے معاویہ اور یزیدوں کے دربار میں بھی ویسے ہی فضائل مولا کائنات اور فضائل اہل بیت پڑھنے ہیں جس طرح امام حسن مجتبیٰ نے مکرر فضائل پڑھے۔ ایسے ہی برات کا اظہار کرنا ہے جس طرح امام حسن مجتبیٰ نے برات کا اظہار کیا۔ آج کی مجلس ایک طرف اظہار ہمدردی ہے خود رسول کے خاندان سے کہ آج خاتم الانبیاء والمرسلین کا سایہ اہل بیت سے اٹھ گیا، آج اہل بیت اصحاب امت یتیم ہو گئی، اور دوسری طرف خانوادہ عصمت و طہارت کے چشم و چراغ پہلے نسبی سید امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تعزیت پیش کرنی ہے، ہارٹ فیلٹ کنڈولینس پیش کرنی ہے۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے۔ آپ نے مجلس کا انعقاد کیا، جو لوگ دور دراز رہتے ہیں وہ آن لائن مجالس کو ضرور اٹینڈ کریں، اور اگر مجالس بھی کسی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر رہے تو گھر میں ماحول ضرور بنا دیں کہ آپ کے چھوٹے بچوں کو پتہ چل جائے آج 28 سفر ہے، آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ایک طرف ہم نے فضائل و مناقب سیکھنے سمجھنے، فرامین سیکھنے سمجھنے،
بلاغت الرسول کو سمجھنا ہے، بلاغت الامام کو سمجھنا۔ حضور کی پیشانی سے نور ساطع ہوتا تھا، امام حسن کی پیشانی سے بھی نور ساطع ہوتا تھا۔ حضور کا سایہ نہ تھا، جب امام زمانہ آئیں گے ان کا بھی سایہ نہ ہوگا۔ حضور معصوم عن الخطا تھے، امام حسن مجتبی بھی معصوم عن الخطا تھے۔ حضور ہادی امت تھے، امت کے لیے امام حسن بھی ہادی تھے۔ حضرات و خواتین، ایک چیز اور جو ہم نے آج حاصل کرنی ہے، اگر امام حسن کے نام کا جلوس کہیں نکل رہا ہے تو آپ شرکت کر لیں، اگر کہیں مجلس ہو رہی ہے ضرور شرکت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کے قاتل سے برات کا اظہار ہوگا مجلس و جلوس میں، پروٹیسٹ میں، ان سے بھی برات کا اظہار ہوگا جنہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے تھے۔ ان دو ہستیوں کا دن منانے سے آپ ان سے بھی برات کا اظہار کریں گے جنہوں نے امام حسن کے جنازے کو ہیملیٹ کیا اور حضور کا جنازہ چھوڑا۔ میں اپنی تقریر کو سمپ کرتا ہوں، اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے۔ سیکرمنٹو کی شیعہ ایسوسیشن، شیعہ مسلم ایسوسیشن کو، آج کے بانیان کو، منتظمین کو، ایم سی محترم کو، پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر دے، دیکھنے والوں کو جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ویب پیجز پر دیکھ رہے ہیں، مختلف چینلز پر دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے۔ آج بہت بڑی مصیبت کا دن گزر گیا، یوم رحلت رسول اور یوم استشہاد امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ حضور کے روضے پہ لکھا ہوا ہے ان شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ، قیامت کے دن میں محمد بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں شفاعت محمد کے قابل بنا۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی شافع امت ہے، ان کی شفاعت سے بھی اللہ محروم نہ فرمائے۔ خاتم الانبیاء اور شہزاد امن کے یوم ارتحال و استشہاد کے دن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے، ہم سب کے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں، باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، کرونا وائرس تباہ و برباد ہو، حج و زیارات کے راستے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں، عمرہ کے راستے، مساجد و مراکز کے راستے، جمعہ و جماعت کے راستے کھل جائیں، اور انسانیت کو اللہ کووڈ-19 سے نجات عطا فرمائے۔ یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کے بارے میں جناب محدث دہلوی نے لکھا ہے سر الشہادتین میں کہ باقی انبیاء یا زہر سے شہید ہوئے یا ویپن سے، سری جاہری شہادت ملی، حضور کو شہادت نہیں ملی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضور کو بھی سلو پوائزن دیا گیا، مگر ان کا کہنا یہ ہے تو حضور میں یہ سقم آ رہا تھا شخصیت میں کہ شہادت نہیں ملی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حسن کی شہادت اور حسین کی شہادت سری اور جہری شہادت، یوں سمجھیے کہ شہادت رسول ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جناب دہلوی صاحب، اگر حسن کی شہادت شہادت رسول ہے تو پھر یہ بھی لکھیے حسن کا قاتل قاتل رسول ہے، حسین کی شہادت اگر شہادت رسول ہے تو حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے، اور رسول کا قاتل نہ رضی اللہ عنہ بن سکتا ہے، نہ سیدنا ہو سکتا ہے، نہ خلیفہ، نہ امیر، نہ رحمت۔ ارمان اس بات کا ہے کہ حضور جو کائنات کو دین سکھا کے گئے، ان کے جنازے میں 18 لوگ تھے، جنازے کی بجائے لوگ الیکشن میں لگ گئے۔ کیا گزری ہوگی قلب فاطمہ پر
جب ام ایمن نے خبر دی ہوگی، فضا نے خبر دی ہوگی، اسماء نے خبر دی ہوگی کہ بیوی آپ کے جنازے، آپ کے بابا کے جنازے میں 12 یا 18 لوگ ہیں، الجزاء الاحسان الا الاحسان کا یہی تقاضا تھا. تبھی تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں. جو رسول کے جنازہ نہ پڑھ سکے، اگر وہ علی و بطول کے جنازوں میں شرکت نہ کریں، حسن و حسین کے جنازوں میں شرکت نہ کریں، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا، کیا بعید ہے؟ ماؤزی النبیوں کا ماؤزی، تو حضور فرماتے تھے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. بی بی کہتی ہے میرے بابا کا جب وقت آخر تھا تو میرے بابا کا سر میرے زانو پہ تھا، دروازے پہ دق الباب ہوا، کوئی نوک کر رہا ہے بار بار. میں نے کہا میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، ملنے کا وقت نہیں ہے، وہ مصر ہے. بیوی کے گرم گرم آنسو بابا کے چہرے پہ پڑ گئے جو نیم غشی کے عالم میں تھے. حضور کی آنکھ کھلی اور فرمایا ماذا یبکی کے یا برد قلبی، میرے دل کی ٹھنڈک، یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ثمرۃ فؤادی، کس نے رلایا؟ بی بی عالم غیر معلمہ ہے، صرف ہم تک یہ روایت پہنچانی ہے. بابا کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار کہتا ہے اے اہل بیت نبی، میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہتی ہوں میرے بابا کی ملاقات کا وقت نہیں ہے، وہ علیل ہے، مگر وہ بار بار اصرار کر رہا ہے. حضور کہتے ہیں بیٹی، یہ وہ ہے جو آپ کو بیٹی سے جدا کرتا، بہن کو بھائی سے جدا کرتا. یہ ملک الموت ہے جو تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ وہ اجازت طلب کر رہا ہے، رک گیا ہے. اسی اسنا میں بی بی کہتی ہیں میرے بابا رونے لگے. میں نے کہا ماذا یبکی کا یا بتا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی ایک دن آئے گا، یہی دروازہ ہوگا، لکڑیاں جلائی جائیں گی، جلتا ہوا دروازہ تمہارے شکم پہ مارا جائے گا، تمہارا محسن شہید ہوگا، پہلو کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. اللہ نے حضور کو 2 نواسے دیے تھے، ایک کے جنازے پہ مسلمانوں نے تیر مار دیے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پر. کائنات میں یہ واحد جنازہ ہے امام حسن مجتبیٰ سبز قبا کا جو 2 مرتبہ گھر سے نکلا، جس کا سفید کفن لہو لہان ہو گیا. امام حسین اپنے بھائیوں کے ہمراہ لے آئے نانا کے جوار میں دفن کرنے کے لیے. امام حسن کا حق بنتا ہے وراثت، جن کا وراثت میں حق کوئی نہیں وہ دفن ہے، اور جن کا حق ہے اس کے جنازے کو واپس پلٹا دیا گیا. اتنا ہی ہوتا تو ہم ماتم نہ کرتے. ہم ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ جنازے پر 18 تیر مارے گئے. اور عزیزو، جسے زہر ہلاہل مل چکا تھا، جس کے 70 یا 72 ٹکڑے دشت میں آ چکے تھے، جس کا بیٹا قاسم بار بار ہمک کے زمین پہ گر جاتا تھا، سینے کی تپش برداشت نہیں ہوتی تھی، اس کو 18 تیر مارنا. اور پھر وہ ہماری طرح تابوت نہیں اٹھاتے تھے، اس وقت سریر ٹائپ چارپائی کی طرح، تخت کی طرح جنازہ اٹھایا جاتا تھا. اگر تابوت ہوتا تو لکڑی کے تابوت میں کچھ اثر تیر کا ہو جاتا اور کچھ ڈائریکٹ باڈی میں نہ جاتا بلکہ انڈائریکٹ باڈی میں جاتا. ارمان تو یہ ہے کہ یوں شریر تھی، تخت تھا، جو تیر لگ رہا تھا قلب فاطمہ پہ لگ رہا تھا. جب جنازہ واپس آیا، بہن نے پوچھا بھائی حسین، بھائی کا جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ کہ بہن باقی تفصیلات بعد میں پوچھنا، میرے ساتھ مل کے ذرا بھائی کے جنازے سے تیر کھینچ لے. تیر نکال رہے تھے کہ ساحل حسین الصیحتن، ایک چیخ ماری حسین ابن علی نے.
बीवी पूछती है कि रो तो आप पहले भी रहे थे भाई की शहादत पर, अब ज्यादा रोने की वजह? का बहन एक वक्त याद आ गया, आज तो तुम्हारे हाथ भी खुले हैं, तुम मजबूर भी नहीं हो, भाई के बदन से तीर निकाल रही हो, करबला में तुम्हें कोई इजाजत न देगा कि मुझ गरीब के बदन से तीर निकालो। अरबाब अज़ा इमाम हसन मुश्तबा को जहर हिलाहिल दिया गया, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए, तीर लगे, बदन लहूलुहान हो गया, दोबारा बकी में दफन करना पड़ा। आज भी कोई निशान नहीं आपकी कब्र पर, कोई रोशनी नहीं, कोई मार्क नहीं, कोई कतबा नहीं, कोई रोजा नहीं। मगर मैं कहूँगा मेरे मौला हसन, आपकी फिर भी अच्छी किस्मत थी, आपके भाई हुसैन ने जनाजा पढ़ाया, भाइयों रिश्तेदारों ने जनाजा पढ़ा, कफन भी पहना दिया गया, दोबारा दफन भी कर दिए गए, दोबारा जनाजा उठा और दफन कर दिए गए, मगर कोई न था करबला में हुसैन गरीब को दफन करने वाला। 3 दिन तक तपती रेती पर बदन पड़ा रहा। 12 मुहर्रम को बेटा बैज ने इमामत आया, हड्डियां पसलियां चुनी और सपुर्द खाक किया और कब्र पे लिखा, हाजा कब्रुल गरीब, हाजा कब्रुल हुसैन, कतलूहु अतशाना। ये उस गरीब हुसैन की कब्र है जिसे जालिमों ने प्यासा मार दिया। मातमे हुसैन।